بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن پاک کی ہم دوسری ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں آپ کے لیے، قرآن پاک کے ترجمے کے لیے۔ قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن پاک کی پہلی سورت سورۃ البقرہ، بڑی سورت جو ہے، پہلی سورت تو سورہ فاتحہ ہے، یہ دوسری سورت ہے سورۃ البقرہ۔ بقرہ کے معنی ہوتے ہیں گائے، بقرہ کے معنی گائے۔ مدنیہ، یہ سورت جو ہے مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ سورۃ البقرہ مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے اندر 286 ورس ہیں، آیتیں 286 ہیں، اور رکوع اس کے اندر 40 ہیں۔ اب چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن بڑا مہربان، الرحیم رحم کرنے والا۔ اسم کے معنی نام، اللہ کے معنی اللہ، اللہ کے نام سے۔ با حرف جر ہے، اس سے پہلے جو ہے اشرع فعل محذوف ہوتا ہے، سائلنٹ ہوتا ہے۔ یہ ہر زبان کا ایک اپنا رول اور قاعدہ ہوتا ہے، جیسے انگلش کے بھی بہت سارے قاعدے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے، بسم اللہ اشرع، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ یا تو اس کا ترجمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو ترجمہ یا اس کی تفسیر یا تفصیل نہیں بتائی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دی ہے، یا یہ کسی چیز کا نام ہے۔ اس میں بہت سارے اختلاف ہے، ہمیں اس کے چکر میں نہیں پڑنا ہے، ہمیں سیکھنا ہے کیا؟ ترجمہ۔ تو بس آپ کسی بھی ترجمہ تفسیر کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، اس میں الف لام میم کی جگہ الف لام میم ہی لکھا ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، یہ ذالکا کے معنی ہوتا ہے وہ، ذالکا وہ، ذالکا وہ، کسی مرد یا چیز کے لیے جو کہ دور ہو، ہم سے غائب ہو، ذالکا۔ لیکن قرآن پاک کے اندر کہیں کہیں یہ قریب کے معنی کے لیے بھی ہوتی ہے، جیسے یہاں پہ استعمال ہوئی ہے۔ یا وہ بھی کس کا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ وہ کتاب، وہ کون سی کتاب؟ جو کہ لوح محفوظ میں ہے۔ اصل قرآن پاک جو اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے وہ لوح محفوظ میں ہے، جو آسمانوں پر ہے۔ وہ کتاب یعنی کہ یہ کتاب جو ہمارے سامنے ہے، اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی رول قرآن سے اوپر نہیں، کوئی بھی قاعدہ، کوئی بھی گرامر قرآن سے اوپر نہیں۔ سارے گرامر، سارے قاعدے قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے بنے ہیں۔ تو اگر یہاں قرآن کہتا ہے جیسا کہ تلک من انباء الغیب، تلک کے معنی ہوتے ہیں وہ، لیکن وہاں ترجمہ ہے یہ، تو یہاں بھی اس طریقے سے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے، لا نہیں ہے، ریبن، ریب کے معنی ہوتے ہیں شک، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ ریب، ریب کے معنی ہوتے ہیں شک، شک نہیں ہے یعنی کہ شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی اپنے اناد اور اپنے بغض اور اپنی نفرت کی وجہ سے کرتا رہے تو اس کے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں تو اس میں قرآن کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ فی ہی، ہاں ضمیر ہے، ضمیر ہوتا ہے پروناؤن، ایک جگہ استعمال ہو گیا نام، دوسری جگہ استعمال ہوتا ہے پروناؤن۔ جیسے ہماری زبان میں بولتے ہیں کہ مثال کے طور پر شایان وہاں سے آیا اور پھر اس کمرے میں جا کر کے بیٹھ گیا، پھر اس نے کھانا کھایا، تو یہ جو اس نے آیا ہے اسی کو کہتے ہیں پروناؤن۔ ایک بار نام لے دیا، شایان آیا، اس نے کھانا کھایا، دوسری بار میں شایان نام نہیں لیا بلکہ اس نے کہا، تو یہ جو اس نے کا لفظ دینے کے لیے ہوتا ہے عربی زبان میں ضمائر، ضمیریں، اور اس کو انگلش میں بولتے ہیں پروناؤن۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب نہیں ہے کوئی شک اس میں، اس میں کس میں؟ اس کتاب میں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدن، ہدایت ہے، لام للمتقین، یہ جو متقین ہے یہ متقی کا پلورل ہے، متقی۔ عربی زبان میں کسی چیز کا پلورل بنانے کے لیے واو اور نون لگا دیتے ہیں، یا اور نون لگا دیتے ہیں، یا نون، ایسے یا نون۔ حالت رفعی میں اور نصبی میں واو نون لگائیں گے، حالت جری میں یا نون لگائیں گے۔ حالت جری نفی کیا ہوتی ہے؟ یہ اگر کوئی طالب علم مدرسے میں پڑھنے والا میری ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ سمجھ جائے گا۔ عوام کو اس چیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عوام کے پاس جب وہ بیسک علم نہیں ہے نحو کا، صرف کا، تو پھر وہ سمجھے گی بھی نہیں، اس لیے ہم صرف لفظ بائی لفظ ترجمہ کریں گے۔ متقین پلورل ہے، پلورل اور سنگولر تو سب کو سمجھنا پڑے گا، یہ تو آپ کو بھی سمجھنا پڑے گا، طالب علموں کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ سنگل ایک، اور ایک سے زیادہ دو یعنی کہ تثنیہ، عربی زبان میں تثنیہ بھی ہوتا ہے، اور پھر دو سے زیادہ جمع، پلورل،
ایک کو بولتے ہیں عربی زبان میں واحد، پھر بولتے ہیں تثنیہ، پھر بولتے ہیں جمع. تو یہ جمع ہے یعنی کہ یہ پلورل ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر الفاظ جو ہے وہ پلورل استعمال کیے ہیں. پلورل کیوں استعمال کیے؟ کیونکہ قرآن آیا ہے پوری دنیا کے لیے، اور پوری دنیا میں تو آدمی آدمی اور جو ہے عوام ہی عوام ہے، انسان ہی انسان ہے. اس لیے کسی بھی جگہ پر آپ زیادہ تر دیکھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے خطاب کرتا ہے، تمام انسانوں کو زیادہ تر مخاطب کرتا ہے، اور اگر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف ایمان والوں کو بھی مخاطب کرے تو ایمان والے بھی الحمدللہ بہت ہیں. اس لیے پلورل استعمال قرآن میں بہت زیادہ ہے. ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقی لوگوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے اور دوسروں کے لیے بھی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے متقی لوگ جلدی نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور جن کے دلوں میں نفرت اور غصہ بھرا ہوا ہے، آپ کوئی بھی بات ہو اگر دل میں غصہ ہے تو سامنے والے کی بات بھی اچھی نہیں لگتی اگر اس کی طرف سے غصہ ہے. اور اگر آپ کے دل میں غصہ نہیں ہے، آپ جو ہے فریش مائنڈ ہے، نیوٹرل ہیں، نیوٹرل ہو کر کے اس کی بات سنتے ہیں، تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اور ہدایت بھی ملتی ہیں. الذین، الذین یہ پلورل ہے، الذی کا پلورل ہے کیا؟ الذین. الذی کہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے جو لوگ یا جو بندہ، جو انسان، جو لوگ، جو بندے. تو سنگل کا مطلب ہوتا ہے جو بندہ، اور اگر اس کے ساتھ نون بھی لگا دیے جیسے کہ یہاں پہ الذین یا نون لگا کر کے، تو اس کا ترجمہ بنے گا جو لوگ. وہ لوگ بھی اور جو لوگ بھی، وہ لوگ جو لوگ، ان کا دونوں ترجمہ بنے گا. جو ایمان لاتے ہیں، آمن یؤمن ایمانا، اس کے معنی ہے ایمان لانا، ایمان لانے والے. یہ ورب ہے. عربی زبان میں دو طریقے سے لفظ آتے ہیں، یہ بھی آپ کو تھوڑی بیسک ہے، سیکھنا پڑے گا. ایک ہوتا ہے پاسٹ، جو زمانہ گزر گیا. ایک ہوتا ہے فیوچر اور پریزنٹ. اس کے لیے ایک ہی ٹائپ کا صیغہ ہوتا ہے، ایک ہی ٹائپ کا لفظ ہوتا ہے، جو چل رہا ہے اور جو آگے آئے گا. زمانہ، وقت، جو وقت ایک تو گزر گیا اس کو بولیں گے پاسٹ، اور جو چل رہا ہے اور جو آئے گا اس کو بولیں گے مستقبل اور حال، پریزنٹ اور فیوچر. ان کے لیے ایک ہی آتا ہے. آمنا، وہ بندہ ایمان لایا، ایمان لایا، وہ ایمان لایا، وہ ایمان لایا. اوکے. اسی کے ساتھ یہ تو ہو گیا پاسٹ، اسی کے ساتھ آئے گا یؤمنو. یؤمنو یہ بن گیا اس کا فیوچر اور حال، پریزنٹ اور فیوچر دونوں بن گیا یہ. اسی لیے میں کوئی بھی لفظ بولوں گا اگر ایسا ورب آئے گا تو میں اس میں دو چیزیں بولوں گا، ایک پاسٹ اور ایک اسی کا فیوچر پریزنٹ. آمنا یؤمنو، وہ ایمان لایا یا وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا. اب اس میں لاتا ہے، جس میں بھی ترجمہ آئے گا لاتا ہے تو وہ تو بن جائے گا پریزنٹ اور فیوچر، ٹھیک ہے. اور جس میں صرف لا یا، یہ بن جائے گا پاسٹ، ٹھیک ہے. پاسٹ کو عربی زبان میں ماضی بولتے ہیں، اور حال اور استقبال کو، یہ حال اور استقبال دونوں عربی کا لفظ ہے، پریزنٹ اور فیوچر، اس کے لیے یہ آتا ہے. اب یہ تو سنگولر ہے، یہاں پہ آ گیا اس کا جمع. اوکے. یؤمنون، واو اور نون لگا کر کے کیا بنا دیتے ہیں؟ جمع. میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا کہ واو نون یا نون لگا کر کے جمع بناتے ہیں. جو ایمان لاتے ہیں بالغیبی، غیب کے اوپر. اب دیکھو ایک لفظ آ گیا جو ہماری زبان میں بہت استعمال ہوتا ہے، غیب. غیب کا معنی ہے وہ چیز جو ہم سے چھپی ہوئی ہے، غیب. ایک لفظ یہ بھی آیا تھا متقی، جو ہم اپنی زبان میں بہت بولتے ہیں. اس کے معنی ہوتا ہے پرہیزگار، یعنی کہ اللہ سے ڈرنے والا اور نافرمانی سے بچنے والا، متقی. اسی طریقے سے کتاب ہماری زبان کا لفظ ہے، یہ بھی بولا جاتا ہے. آگے چلیے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اقام یقیم. دیکھیے دو طریقے بولے تھے نا میں نے، ایک بولوں گا پاسٹ، ایک بولوں گا پریزنٹ اور فیوچر. تو یہ ہے یقیم، اقام یقیم، اقام یقیم. اقامہ ہو گیا پاسٹ، اس نے قائم کی، اور یقیم وہ قائم کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ قائم کرتا ہے. لیکن وہ قائم کرتا ہے میں بھی کیا آ گیا؟ پلورل کا لفظ آ گیا، واو نون آ گئی ہے. تو اس کا ترجمہ ہوگا جو، اور وہ ایمان والے قائم کرتے ہیں الصلاۃ. الصلاۃ کے معنی ہوتا ہے نماز. الصلاۃ کے معنی نماز. لکھا جائے گا صلوت، لیکن پڑھا جاتا ہے الصلاۃ. بولنے میں، لکھنے میں آتا ہے ایسا کہ جو واو تا کے ساتھ لکھا ہوا ہے لیکن کھڑا زبر ہوتا ہے، تو الصلاۃ واو سائلنٹ ہو جاتا ہے. اور قائم کرتے ہیں نماز کو. وَمِمَّا، من یہ دو لفظوں سے بنا ہے مما. ایک تو ہے من، اس کے معنی ہوتا ہے سے،
اور ایک بنا ہے ما، یہ ہوتا ہے ما موصولہ، اس مال میں سے، اس کے معنی ہوتا ہے جو، ماں کے معنی بھی جو، اور یہ جو الذین آتا ہے اس کے معنی بھی جو، کبھی کبھی جو لوگوں کے لیے آتا ہے اور کبھی کبھی جو چیز کے لیے آتا ہے۔ اگر کسی چیز کے لیے جس میں عقل نہیں ہے جو کا ترجمہ لانا ہے تو عربی زبان میں ماں لاتے ہیں، اور ماں کے اور بھی معنی ہیں، ماں کبھی کبھی سوال کرنے کے لیے بھی آتا ہے، اور ماں کبھی کبھی منع کرنے کے لیے بھی آتا ہے، اور ماں کبھی کبھی جو کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے من ماں، لیکن دونوں کے ملنے کی وجہ سے نون گر گیا ہے اس لیے بنا مم ماں، اس مال میں سے، اس کس کا ترجمہ ہوا ماں کا، سے کس کا ترجمہ ہوا من کا، اور اس میں سے رزقناہم، رزقنا جو ہم نے ان کو دیا ہے، رزق یرزقو، رزق، اور یہ آگیا اس کا حال اور استقبال، یرزقو، رزقہ اس نے رزق دیا، یرزقو وہ رزق دیتا ہے، نا یہ جہاں بھی نا لفظ جڑا ہوا ہوگا، نا یہ بھی پروناؤن ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہم نے، رزقنا ہم نے رزق دیا، رزقنا ہم نے کیا دیا، رزق دیا، ہم کن کو، ان کو کن کو، یہ ہم جو ہوتا ہے ان کے معنی میں آتا ہے وہ لوگ جو غائب ہیں، وہ لوگ بہت سارے۔ اب دیکھو وہ لوگ، ہم اکثر قرآن میں اکثر لفظوں میں ہم، کم، ہم اور جو ہے بہم یہ جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے معنی یہاں پہ سمجھ لو سب جگہ کام آ جائے گا۔ کیا ہے اس کے معنی، وہ لوگ، کیا معنی آتا ہے ہم کے، ہم ہو یا ہم ہو، ہم یا ہم اس کے معنی ہوتا ہے وہ لوگ جن کا تذکرہ پیچھے آ چکا، تذکرہ پیچھے کس کا آیا تھا، ان کا، یومنون والوں کا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے کیا کرتے ہیں وہ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، اس میں سے ہم نے جو رزق دیا ہے ان کو ینفقون خرچ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، ینفقون، انفق ینفق انفاقا، اب کہیں گے ہر لفظ میں یہی نکل رہا ہے، انفق 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 ینفق انفاقا، ینفق انفق خرچ کرنا، انفق قرآن پاک میں بہت لفظ استعمال ہوا ہے یہ انفاق فی سبیل اللہ، انفق کے معنی اس نے خرچ کیا، ینفقو کے معنی وہ خرچ کرتا ہے یا وہ خرچ کرے گا، اور اسی کو پلورل بنا دو ینفقون کو واو نون لگا کر کے وہ خرچ کرتے ہیں، ترجمہ یہ ہوا اس میں سے ہم نے جو رزق دیا ہے ان کو خرچ کرتے ہیں، کون ہیں وہ لوگ، ایمان والے، یہ ایمان والے۔ اب آگے انہی کی بات چلتی رہے گی، والذین اور جو لوگ یؤمنون یہ آ چکا ہے ایمان لاتے ہیں، بما ما میں نے چیز، وہی ماں کے معنی یہاں چیز کے ہیں، جو میں نے بتایا تھا یہ موصولہ ہوتی ہے اور یہ کسی چیز کے لیے بھی آتی ہے ماں موصولہ، اور ایمان لاتے ہیں اس چیز پر انزلہ جو نازل کی گئی ہے، یہ پیسو ہے، ایک سینٹنس ہوتا ہے ایکٹیو یعنی کہ لازم، ایک ہوتا ہے متعدی نہیں معروف اور مجہول، یہ مجہول صیغہ ہے، انزلہ یعنی کہ ایکٹیو پیسو، جیسے انگلش میں آتا ہے نا ایکٹیو پیسو، یہ کام فلاں آدمی کے دوارا کیا گیا، تو جہاں پہ کیا گیا کا ترجمہ آتا ہے اس کو بولتے ہیں پیسو، اور جہاں پہ سیدھا سیدھا ہے یہ کام اس آدمی نے کیا، یہ ہوتا ہے ایکٹیو۔ تو اسی طریقے سے یہ معروف اور مجہول ہوتا ہے، معروف ہوتا ہے سیدھا سیدھا اس نے نازل کیا یعنی اللہ نے نازل کیا، اور یا اس طریقے سے بولیں کہ نازل کیا گیا، تو جہاں پہ کیا گیا آئے گا اس کو بولتے ہیں مجہول، یہ صیغہ ہے مجہول۔ انزلہ کہیں سے، یہ نازل سے ہے، نزلہ سے، انزل ینزل، انزل انزل ینزل اس نے نازل کیا، ینزل وہ نازل کرتا ہے یا نازل کرے گا، پھر اس انزلہ کو اس میں لے جاؤ مجہول میں تو یہ بن جائے گا انزلہ، اوکے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں جو نازل کیا گیا، نازل کرنا مطلب اتارنا، نازل کرنا اتارنا، نازل کرنا اتارنا، اتارنا اوپر سے نیچے کی طرف کو اتارنا، اللہ نے قرآن کو اوپر سے نیچے اتارا ہے آسمانوں سے، ٹھیک ہے۔ انزل جو نازل کیا گیا ہے، الیکا آپ کی طرف یا آپ کے اوپر، الا منے طرف بھی ہوتا ہے، الا کے معنی کہیں کہیں پر بھی آتا ہے، الا طرف
اور الا کے معنی ہوتا ہے پر بھی ہوتا ہے. آن جو عربی میں انگلش زبان میں جس کے معنی آن ہوتا ہے نا وہ الیکا. اور یہ جو کاف ہے یہ کاف بھی میں آپ کو سمجھا ہی دوں. یہ کاف اور یہ جو ہاں ہم آیا ہے یہ اکثر لفظوں کے لاسٹ میں ملے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو ضمیر مرفوع متصل بولتے ہیں, منصوب متصل, منصوب متصل بولتے ہیں ان کو. تو یہ ہے ضمیر اور یہ چپکی ہوئی ہوتی ہے لفظ سے. اس میں ہوتا ہے کا اور اس میں ہوتا ہے کی اور اس میں ہوتا ہے کم اور اس میں ہوتا ہے کننا. کا ہوتا ہے مرد کے لیے, کی ہوتا ہے ایک عورت کے لیے جو سامنے ہو, کم ہوتا ہے بہت سارے مردوں کے لیے جو سامنے ہو, اور کننا ہوتا ہے بہت ساری عورتوں کے لیے جو سامنے ہو. اور اسی طریقے سے کما یہ دونوں کے لیے ہوتا ہے, دو مرد ہوں یا دو عورت ہوں سامنے ہوں. تو یہ جو سامنے ہے خطاب کرنا, کسی کو تو کہہ کر کے بلانا یا خطاب کرنا. تو ہماری زبان میں بدتمیزی کے لیے تو تڑاک والا مسئلہ جو ہوتا ہے ویسے نہیں, صرف یہ کہ سامنے بندہ موجود ہے اس کو کہنا ہے کہ آپ یہاں پر ہو. کہیں کہیں آپ استعمال نہیں کرتے, کہیں کہیں تو کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا, آپ کی طرف نازل کیا گیا اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں. وما انزل من قبلک, اور جو ماں کے معنی جو ماں کے معنی جو, اور جو نازل کیا گیا, دوبارہ لفظ ریپیٹ ہو گیا ہے, من قبلی کا آپ سے, کا منے آپ سے, کا منے آپ, قبل منے پہلے, من منے سے, آپ سے پہلے, آپ سے پہلے, جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. آپ سے پہلے کیا نازل کیا گیا؟ آپ سے پہلے نازل اور بھی کتابیں ہوئی ہیں, تورات ہوئی ہے, انجیل ہوئی ہے, زبور ہوئی ہے اور صحیفے ہوئے ہیں. اور کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ وبالآخرتی, اور آخرت کے اوپر کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ ہم یوقنون, یہ ایقان سے ہے, یقین, ایقان یقین, اوقنا یوقنو, ایقان, سمجھ گئے جی؟ یقین کرنا, یقین کرنا. آخرت کے اوپر کیا کرتے ہیں وہ؟ یقین کرتے ہیں. شروع سے ترجمہ کر لیتے ہیں. وہ کتاب, یہ کتاب نہیں ہے شک اس میں, ہدن ہدایت ہے, للمتقین متقیوں کے لیے. متقی کون ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز کو, اور اس میں سے جو ہم نے رزق دیا ہے ان کو خرچ کرتے ہیں, اور جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف, اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے, اور وہ ایمان لاتے ہیں. یہ واو کا عطف یہاں ہو رہا ہے یہاں, اور ایمان لاتے ہیں آخرت پر. آخرت پر, آخرت کہتے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی کو. وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یوقنون, اس پر یقین رکھتے ہیں آخرت کے اوپر. یہ ہیں ایمان والے. یہ ہوئی ہماری 4 آیتیں الحمدللہ. اللہ سے دعا کریں اسی طریقے سے ہم پورا قرآن آپ کو سمجھا دیں.